وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. تلاش کرو 5 تاخراتیں بولے تو 21 23 25 اور 27 29 20 پر 1 20 پر 3 20 پر 5 20 پر 7 20 پر 9 اس کو بولتے ہیں تاخ. 1 3 5 اس کو تاخ بولتے ہیں. رہا 2 4 اسے کیا بولتے ہیں؟ جفت بولتے ہیں. تو تاخرات یہ 21ویں تاخرات ہے. تو 21ویں تاخرات میں ہم لوگ داخل ہو گئے تو اس بات پر ہم شکر ادا کریں گے. اور ساتھ میں ہمیں یہ اعلان بھی سنے تھے کہ لاسٹ عشرے میں ہمیں پورے 10 دن ہم انشاءاللہ قیام اللیل کریں گے. تراویح، قیام اللیل، تہجد کی نماز ایک ہی ہے. تو قیام اللیل رات کے بیچ حصے میں ہمیں پڑھتے ہیں نماز کو. تو ہم لوگ انشاءاللہ 12:30 بجے ٹھیک سے قیام اللیل کھڑے ہوں گے. آج انشاءاللہ جیسا کہ ہمیں سنے کل مصحف قرآن جیسے قرآنی شکل جو اختیار کیا گیا، یعنی یہ جو 2 اٹوں کے بیچ میں قرآن کو رکھا گیا ہے یہ کیسے جمع ہوا ہے، یہ آج ہمیں 2 باتیں ہم سنیں گے. پہلی بات یہ کہ جیسا کہ ہمیں سنے تھے بہت ساری باتیں اس کے قرآن کے سلسلے میں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چنے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے چننے کا مقصد کیا تھا بولے تو ان کے پاس بڑی صلاحیت تھی. پہلی بات ہم نے سنی جیسا کہ عبرانی زبان 14 یا 15 دنوں میں انہوں نے سیکھ لیا. دوسری بڑی صلاحیت کیا تھی بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں قرآن جو بھی اللہ کے نبی کے پاس جمع ہوا تھا صحابہ کے پاس جو ہے اس کو دیکھتے تھے. اللہ کے نبی پریزنٹیشن ہوتا تھا سب کا، سب بھی لاگو دکھاتے تھے اللہ کے نبی میرا یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس ہے. تو اللہ کے نبی وفات پانے سے پہلے چیک کیے سب کے پاس صحابہ کے پاس جو قرآن ہے. تو اس میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور انہوں نے بھی قرآن کا جو ان کے پاس جمع ہوا تھا بہت بڑا حصہ انہوں نے بتایا. تو یہ دونوں باتوں کی وجہ سے، ورنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے علمی شخصیت انہوں بھی، ان کے پاس بھی بہت زیادہ علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا علم، سنت کا علم، مگر وہ موجود نہیں تھے اس ٹائم پہ. بہرحال زید رضی اللہ عنہ تھے تو ان کو چنا گیا. اب شرطیں یہ تھیں کہ مدینے میں جو بھی صحابہ ہیں انہیں گاؤں کے باہر نہیں جانا، جن کے پاس جو قرآن ہے. اب اللہ کے نبی تو نہیں ہے نا، اب جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ ہیں. تو یہ اعلان یہ ہوا کہ مدینے میں جتنے بھی صحابہ ہیں سب مدینے میں آئیں گے اور اس ٹائم میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ملاقات کریں گے اور 2 گواہی پیش کرنا. میرے پاس قرآن کا یہ حصہ ہے اور وہ تلاوت بھی کرنا اور 2 گواہی بھی دینا. دیکھو اللہ کے نبی کے پاس میں لیتے وقت ہی انہوں دونوں دیکھیں، اس طرح سے گواہی دینا. عجیب بات یہ، بڑا عجیب دیکھو انوکھا واقعہ. 2 گواہی پیش کرنے کے معاملے میں ایک صحابی آئے، قرآن پیش کیے. ایک آیت، لاسٹ آیت، جیسا کہ ہمیں سنے سورہ بقرہ کی آیت واتقوا یوما لا ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آخری آیت. اس آیت کے بارے میں حضرت حذیفہ بن حذیفہ، ان کا نام حذیفہ بن حذیفہ، 21 گواہ پیش کر رہا ہوں، 2 گواہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لاسٹ آیت قرآن میں ہے وہ موجود. شرط کیا رکھیں؟ 2 جنے ہیں نا گواہی، 2 جنے ہیں تو ہمیں لے دیں قرآن. اب یہاں کیا بول رہے ہیں حذیفہ بن حذیفہ کہ میرے پاس ایک ہی گواہی ہے. اب کیا کریں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا. اب یہاں چل رہا نہیں نا، بہت بڑے صحابی ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ، اب یہاں گواہی میں گڑبڑی ہو رہی. تو اپنے بڑوں سے پوچھا گیا، بتایا گیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع ہوئے. کون ہے؟ کیا آیت ہے؟ واتقوا یوما، آخری آیت. اچھا، یہ آیت کو سننے والے حضرت حذیفہ بن حذیفہ ہیں؟ تو بتایا گیا ہاں حذیفہ بن حذیفہ ہیں. تو ان کی گواہی لے لو، ان کی ایک کی گواہی 2 کی گواہی کے برابر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب سے اور جو صحابہ ہیں زید رضی اللہ عنہ سے، ایک جنے کی گواہی 2 جنے کے برابر کیوں ہے بولے تو ایک واقعہ انہوں دلیل کے طور پر پیش کر دیں. وہ واقعہ میرے بھائیو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا بلکہ بڑا زبردست واقعہ. آپ سنیں دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. کیسا ایمان دیکھو صحابہ کا. ایک مرتبہ واقعہ ہے، دیکھو غور کرنا واقعہ، پہلے یہ سننا کہ یہ دلیل کے اوپر ایک آدمی کی گواہی 2 جنے کے برابر کیسے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ مدینے کو آ رہے تھے، سفر میں تھے، اکیلے تھے. اللہ کے نبی کون نہیں تھے ساتھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے وقت
ایک بدو آدمی ملا, اس کے پاس جانور تھا, جانور اللہ کے نبی خرید لیے. خریدتے اسٹیپ بولے کہ میں خرید لیتا ہوں, پیسے مدینے کو جا کو دیتا ہوں, اس کے اوپر سوار ہو کو میں مدینے کو جانے کے بعد پیسے دیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی شرط کرے, یہ شرط جائز ہے, میں خرید لیتا ہوں, وہاں جانے کے بعد پیسے دیتا ہوں تمہارا, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بدو کے آدمی میں ڈیلنگ ہو گئی, اور اللہ کے نبی جانور پر سوار ہوئے, مدینے کو جانے کے بعد پیسے دیے اللہ کے نبی. وہ انکار کر رہا تھا, نہیں اتنے کم پیسے میں نہیں بولا تھا, میں زیادہ بولا تھا. مڑ گیا وہ بدو. اللہ کے نبی بولے نہیں بھائی ہمیں یہ اسی پر بات ہوئی تھی ہماری. وہ بول رہا نہیں, اب گواہی نہیں ہے نا یہاں پہ, دو جنے سے کوئی بھی نہیں ہے, سب لوگ موجود ہیں وہاں پہ, صحابہ اکرام بھی ہیں, کچھ بول نہیں سکتے. اب یہ بدو اب بول رہا نا, گواہی کے طور پر کوئی بھی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, ایسی شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے وہ اس کے اوپر صحابہ ایمان لانے والے نے, مر مٹنے والے. وہ صحابہ بھی دنگ رہ گئے, اب کیا کریں بول کر. اتنے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے, ان کے 20 صحابہ کے بیچ میں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آیا اور آ کر کہا اللہ کے نبی آپ کی باتوں کی ہر بات کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں, ہے نا, ایسا ہے نا, ہاں ہے, آپ جو بھی بولے ہم ایمان لائے. ہاں ایمان لائے آپ لوگ. اللہ کے نبی آپ غیب کی باتیں بھی بولے ہم ایمان لائے, غیب کی باتیں جو بھی آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے بولتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. اب ہمارے میں اور آپ کی وہ ڈیلنگ میں غیب ہے, چھپا ہوا ہے, ہم دیکھے نہیں کوئی بھی. آپ بول رہے ہیں کہ اس اتنی پیسوں کے اوپر, اتنی رقم کے اوپر طے ہو چکا, تو یہ آپ کا غیب کی بات ہے, ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں, ہم اس کے اوپر گواہ ہیں. دیکھو کیسے کہاں سے کہاں لے کے گئے حذیفہ بن حذیفہ رضی اللہ. تو تعجب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہے دکھا کر, اور جو بھی غیب کے تعلق سے بات ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی ہاں بیٹھے, روم اور ایران کی لڑائیاں ہو رہی مکے میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو روم اور ایران دو سپر پاور طاقتیں تھیں, لڑائیاں ہو رہی. تو وہ لڑائیوں کے بیچ میں اللہ کے نبی فرما رہے غلبت الروم, روم جیتے گا, غلبت الروم, روم ہارے گا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. تو اس طرح سے روم اور ایران کے بیچ میں کیا ہو رہا وہ اللہ کے نبی بتا رہے. کیسے بتا رہے؟ غیب کے تعلق سے, غیب کی باتیں. سمندر کے تعلق سے قرآن مجید میں کتنے آیتیں ہیں معلوم. اللہ کے نبی کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیے, غیب سے تعلق ہے. تو ایسی باتوں کے اوپر اللہ کے نبی ہم ایمان لائے, تو آپ کا یہ ڈیلنگ ہے وہ بھی غیب سے تعلق ہوتا ہے, ہم ایمان لاتے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حذیفہ ایسے آدمی ہیں, ان کی ایک آدمی کی گواہی 2 آدمی کے برابر ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو قرآن اس طرح سے پورا مکمل قرآن جمع کیا گیا. یہ قرآن جمع کرنے کا پورا طریقہ تھا. اب اور ایک بڑا مسئلہ ہے, دوسری بات انشاءاللہ یہ آخری بات ہے. بڑا مسئلہ قرآن جمع ہونے کے بعد یہ آیا کہ مکے کے اندر الگ الگ لینگویج ایک تھا, مگر لینگویج کو استعمال کرنے کے طریقے الگ تھے. الگ الگ لہجہ بولتے ہیں اردو میں, لہجے الگ الگ تھے. مکے کے اندر بھی عرب میں جو بھی رہتے تھے لوگ, یا قبیلوں میں جو قبیلے تھے, الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ لہجے تھے. جیسے ہمیں زبان ہے کہ کڑپے کی زبان ہے, کرنول کی ایک زبان ہے, الگ الگ لینگویج. چنئی کی ایک تمل رہتی, ادھر سری لنکا کی کچھ الگ زبان رہتی, یعنی الگ الگ لوگ. یہاں کچھ بولے تو یہاں کی بولی وہاں کی گالی, ایسے بھی ہوتا رہا. تو ایسا بہت سارے لینگویجز, لہجے بدل کے رہتے. تو ایک جنے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں نزل القرآن علی 7 حروف, یعنی 7 لہجوں میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. کیسے؟ والضحیٰ ہم پڑھتے, ہمارے پاس بچے, اور ایک لہجہ ہے اس کا والضحی واللیل اذا سجے, یہ بھی لہجہ ہے. اب تمہارے کو تعجب لگے گا یہ کہاں سے آگے ربی خاری بول, یہ ہمارے امام صاحب نہیں بولیں گے. یعنی لہجہ الگ ہے, بدل کے ہیں لہجے. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں لہجہ بدل کر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ واقعہ کیا پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. ہشام بن حکم بول کے ایک جنے صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی یعنی مدینے کے اندر ہیں. تو ایک اور مسجد میں یہ نماز پڑھا رہے ہیں, ہشام بن حکم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ الگ الگ پڑھ رہے ہیں, سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں, تو لہجہ بدل کے پڑھ رہے ہیں. عجیب دکھ رہا. عمر رضی اللہ عنہ نماز ہوتے ہی پکڑے تھاپڑ دیے زور سے, کیا پڑھ رہے ہو تم, کیا قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ ہے تمہارا؟ دونوں جھگڑے بحث کرے. نہیں, وہ بول رہے ہیں کہ نہیں ایسے ہی ہے قرآن. تو اللہ کے نبی کے پاس بلا لے کے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اے عمر تم پڑھو سورہ فرقان, تو وہ پڑھے. تو پھر ان سے پوچھے ہشام رضی اللہ عنہ سے تم پڑھو, تو وہ پڑھے. دونوں کی صحیح ہے, دونوں کا طریقہ صحیح ہے. تو لہجہ الگ, جیسے تمل میں ضاد نہیں ہے, لام ہے.
حرف ضاد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں. تمل میں کیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہو. جیسا طریقہ ہے ہمارے پاس ضاد پڑھنے کا ان کے پاس لام استعمال ہوتا ہے تو لہجہ بدل کے ہے. ایسا قرآن کو 7 حروفوں میں اللہ تعالیٰ 7 لہجوں میں اللہ تعالیٰ نازل کیا. تو یہ لہجوں کا مسئلہ عرب میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, صحابہ اکرام موجود تھے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے 10 سال کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا, کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آیا. مگر جب اسلام بہت عام ہوا, پھیل گیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی. اس کے بعد رسم عثمانی بول کر ایک خط یعنی لکھت ہوئی قرآن کی باقاعدہ مصحف کی شکل میں دوبارہ پھر سے جامع قرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیں مانتے ہیں, ابھی سنے ہمیں, ان سے پہلے بھی قرآن کو جمع کیے. کون جمع کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آفیشیل نوٹس تھا, ایک کاپی تھی اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی وفات پانے سے پہلے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے سونپا. حفصہ بنت عمر کے پاس یہ باقاعدہ یہ کاپی اللہ کے نبی کی آفیشیل کاپی تھی. اس کے بعد زید رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. زید رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک اچھے انداز سے جمع کیا. پھر ایک دور آیا, پھر دوبارہ اس کو جمع کرنے کی ضرورت پڑی, وہ انشاءاللہ ہمیں پھر سنیں گے. بہرحال اتنی بات ہم یہاں تک ختم کریں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں ہمیں سنیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے اچھی طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے, اور قرآن کو جس طرح ہمیں پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن مجید کے جو بھی حقوق ہیں ان حقوق کو بھی سمجھتے ہوئے, پڑھتے ہوئے, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اوروں کو بتانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.